بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار غم مغرق خذ بآیدینا ساہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بندہ نچیز کوئی عالم فاضل تو نہیں، مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرماؤ کہ خلاق کے کائنات مجھے صحیح معنوں میں سبق سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سن کر حق سن کر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سٹیج جو ہے جو قبلہ شاہ صاحب پیر سید شمس الحق شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، خطیب اعظم ہیں یہاں کے، اور دوسرے شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، قبلہ قاری مقبول صاحب بھی۔ حضرات گرامی، سبق کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیکھنا اور سکھانا۔ ہم محفل کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سبق سنیں اور یاد کریں۔ سیکھنا سکھانا مطلب ہوتا ہے تعلیم و تعلم، تعلیم و تعلم مقصد ہوتا ہے۔ تو آج کا یہ درس قرآن جو ہے، جو مجھے موضوع ملا ہے ورع اور پرہیزگاری، مجھے یوں کہنے دو، ماشاءاللہ قبلہ فیضان صاحب، مجھے جو سبق ملا ہے، موضوع ملا ہے، وہ ہے ورع اور پرہیزگاری۔ اگر اس کا صحیح معنوں میں مفہوم سمجھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جو تقوی والے لوگ ہیں، ورع اور پرہیزگاری والے لوگ ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے وہ اہل جنت ہیں۔ ورع اور پرہیزگاری والے جو لوگ وہ اہل جنت ہیں۔ تو رب کائنات فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ اتقوا ربکم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا۔ ورع کا لغوی معنی ہے رکنا، کسی چیز کو دیکھ کر اپنے دامن کو سمیٹ لینا، اس کو ورع کہلاتا ہے، اس کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ جو تقوی والے لوگ ہیں وہ اہل جنت ہیں۔ اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی سے کیا ملتا ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جس طرح
پانی سے ہم کپڑے دھوتے ہیں تو پانی جو ہے اس کی خاصیت ہے کہ میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے، تو اسی طرح تقوی جو ہے، تقوی جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، ورع اور پرہیزگاری والا جو ہے، جب وہ تقوی اختیار کر لیتا ہے تو رب کائنات اس کے دل کو دھو دیتا ہے، اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، چلائے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے۔ کہاں؟ کدھر جائیں گے؟ إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف، زمرہ، جماعت در جماعت، قافلے در قافلے، وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ چلتے چلاتے جنت کے دروازے پہ پہنچے گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَازَنَتُهَا، اور جنت کا جو چوکیدار ہے وہ ان کو کہے گا سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہے کہ تم نے اچھی زندگی گزاری ہے، فادخلوها خالدین، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقال الحمد للہ الذی، اور جو داخل ہونے والے ہیں وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جنت بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے تو کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ الذی صدقنا وعدہ، جس نے وعدہ سچا کر کے دکھا دیا ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اللہ نے ہمیں زمین کا وارث بھی بنا دیا ہے۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں ہم چاہیں جنت میں رہ سکتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بہت اچھا اجر ہے، ثواب ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، دیکھیں گے آپ فرشتوں کو حافین، وہ حلقہ بنا کے من حول العرش، عرش کے ارد گرد ہوں گے۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے لیے حق کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وکیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہیں گے، کہا جائے گا تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم خیر علی عبادہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی فضیلت جو ہے وہ عبادت کی فضیلت سے افضل ہے۔ وَخَيْرُ دِينُكُمُ الْبَرْءُ، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین دین کیا ہے؟ وہ پرہیزگاری ہے۔ موضوع کے مطابق بہترین پرہیزگاری وہ کیا ہے تمہارے دین کے اندر؟ وہ تقوی ہے، وہ ورع ہے کہ گناہوں سے رک جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اور گناہوں کو دیکھ کر اپنے دامن کو سمیٹ لینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت جو ہے عبادت کی فضیلت سے افضل ہے، اور تمہارا بہترین دین جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ بہترین دین وہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچپن ہے، صدقہ کی کھجوریں آئیں، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کھجور اٹھائی، منہ میں ڈال لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کخ کخ حسن بیٹا اس کھجور کو نکال دو، یہ صدقے کی کھجور ہے، یہ صدقے کی کھجور ہے، اور سادات کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں۔
حالانکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بچپن ہے وہ مکلف بھی نہیں، شریعت بھی لاگو نہیں، آپ کا بچپن ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا، فرمایا بیٹا شریعت ہماری ہے اور ہم گھر سے شروع کریں گے۔ تربیت جو ہوتی ہے وہ گھر سے ہوتی ہے۔ اگر ہم تربیت کریں نا اپنے گھر سے تو انشاءاللہ باہر جا کے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن بیٹا اس کو نکال دو، یہ صدقے کی کھجور ہے۔ تو کتنا یہ تقوی ہے، کتنی پرہیزگاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کو صدقے کی کھجور نہیں کھانے دی۔ میرے آقا نے فرمایا ہمارے لیے صدقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور وہی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرما تھے، کسی نے پوچھا کہ امام حسن یہ تو بتاؤ کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے، کوئی دین کی بات تو ہمیں بھی سکھا دو۔ کسی نے سوال کیا، پوچھا امام حسن مجتبی یہ تو ارشاد فرماؤ کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کچھ سیکھا ہے، ہمیں بھی کوئی سکھا دو۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفیظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑا کچھ اپنے آقا سے سیکھا ہے اور سب کچھ میں نے اس کو یاد بھی کر لیا ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو ہر چیز کی مرکز ہے۔ فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبکا الی ما لا یریبکا، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں تمہیں شک ہے۔ یعنی ایک چیز ہے اس کے بارے میں شک ہے، وہ شک کیا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، چیز حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، پاک ہے صاف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کے بارے میں تمہیں شک پڑ جائے دع ما یریبکا الی ما لا یریبکا، اس چیز کو چھوڑ دو جس کے بارے میں تمہیں شک ہے اور وہی چیز اپناؤ جس کے بارے میں تمہیں اطمینان ہے۔ ایک چیز ہے اس کے بارے میں شک پڑ گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو چھوڑ دو۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سوال کرنے والے سن، اس حدیث پر عمل کر لو گے تو سمجھو پورا آپ نے دین پڑھ لیا۔ دع ما یریبکا الی ما لا یریبکا، کہ اس چیز کو چھوڑ دو جس کے بارے میں تمہیں شک ہے۔ حضرات گرامی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مزیدار سبق سنا دیا ہے اور دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ فرمایا جس کے بارے میں شک پڑ جائے اور صحابہ کرام کے دروازے پہ جا کے دستک دینا، پوچھیں تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں، تو آواز آتی ہے کہ ایک چیز ہے اس کے 71 احتمالات ہیں، 70 قول جو ہے کہ یہ چیز حلال ہے، 70 احتمال ہے کہ یہ چیز کیا ہے، حلال ہے، لیکن ایک احتمال جو ہے بھی کمزور کہ یہ چیز حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ تو صحابہ سے پوچھتے ہیں اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آواز آتی ہے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف 70 دلیل ہے، دوسری طرف ایک دلیل ہے، ہم 70 کو چھوڑ دیں گے، ایک کو مان لیں گے۔ یہ ہے تقوی پرہیزگاری جو صحابہ کرام سے ہمیں سبق ملا ہے۔ آج ہم پہچانتے بھی نہیں حلال ہے یا حرام ہے، اب تو فکر بھی نہیں، لیکن تقوی سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں مجدد الفیسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کیا بات کر سکتے ہیں؟ مجدد الفیسانی فرماتے ہیں کہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ ہمارے کروڑوں سجدے ایک طرف ہو، میرے آقا کا سجدہ ایک طرف ہو، ہمارے پوری زندگی کے عمل ایک طرف اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک عمل ایک طرف ہو، تو برابر نہیں ہو سکتا۔
اور مجدد الفیصانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھو، آپ مثال یوں دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک وزیر ہے اور دوسرا اس کا خادم ہے۔ خادم کیا کرتا ہے؟ سارا دن کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور گھاس کا چارہ کرتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد بادشاہ اس کی نہیں سنتا۔ جو پاس وزیر اعظم ہے، اگر 2 گھنٹے بیٹھتا ہے، وزیر اعظم کوئی بات کرے تو اس کی مانی جاتی ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل مجدد الفیصانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سلطنت کے وزیر اعظم ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ ایک طرف ہے اور سارے ہم امتی مل جائیں، خدا کی عزت کی قسم ایک سجدے کے برابر ہم نہیں ہو سکتے۔ یہ تقوی پرہیزگاری ہے۔ اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہوں کیا دیکھتا ہوں؟ بستر پہ پہنچتا ہوں، کھجور پڑی ہے، میں اٹھا لیتا ہوں، دل کرتا ہے کھاؤں یا نہ کھاؤں، پھر مجھے شک پڑتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو، پھر میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو رکھ دیتا ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، ہر چیز جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ آپ نے غزوہ بدر کے اندر یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جس وقت قیدی آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا ایسا کرو فدیہ دو، رہا ہو جاؤ۔ تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو چاچا جی پیسے دو، فدیہ دو، رہا ہو جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا کرو مکے میں چلے جاؤ اور جا کر وہاں سے پیسے بھیج دینا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہاں جا کر بھی کچھ نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم زمین میں دفن کر کے آئے ہو، زمین میں دفن کر کے آئے ہو۔ تو حضرت عباس نے جب یہ بات سنی کہ آقا کریم علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما ہے، مکے کی خبریں دے رہے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ تو آقا کریم علیہ السلام ہمیں سبق دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کھجور ہے، بستر میں پڑی ہے، میں اٹھاتا ہوں، پھر دل میں خیال آتا ہے ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس کو رکھ دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ تقوی پرہیزگاری ہے، یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے کہ کسی چیز سے رک جانا اور کسی چیز کو دیکھ کر اپنے دامن کو سمیٹ لینا، اس کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم ان کے دروازے پہ جا کے دستک دیں، پوچھیں امیر المومنین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، پرہیزگاری کا سبق تو دے دو، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ کا ایک غلام تھا، میرے والد گرامی اس سے ٹیکس وصول کرتے تھے، وہ کھانا بھی لے کر آتا تھا۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آپ کا غلام کھانا لے کر آیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تناول فرما لیا۔ جب تناول فرما لیا تو غلام نے پوچھا حضور آج تو آپ نے پوچھ نہیں کی، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کن پیسوں سے آیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے اب بتاؤ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اس غلام نے کہا کہ حضور جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا، اٹکل پچو لگاتا تھا، ایک بندے نے مجھ سے کچھ پوچھا، میں نے اس کو غلط ہی بتا دیا اور اس کا کام ہو گیا ہے، اور آج اس نے مجھے پیسے دیے ہیں اور ان پیسوں سے میں کھانا لے کر آیا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ بات سنی فوراً اپنے حلق میں انگوٹھا ڈالا،
فرمایا یہ ہمارے لیے جائز نہیں، ہم یہ نہیں کھا سکتے۔ آپ نے حلق کے اندر انگوٹھا ڈالا اور کہہ کر دی، سارا کھانا نکال دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے گوارا ہی نہیں ہے۔ اتنا تقویٰ ہے، اتنی پرہیزگاری ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، فرمایا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری یہی ہے کہ انگوٹھا ڈال کر حلق کے اندر سارا کھانا نکال دے، کہہ کر دی، اور ہمیں سبق دے دیا ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دے جائیں تو ہمیں وہاں بھی سبق ملتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک شخص دودھ لے کر آیا، دودھ بڑا مزیدار تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ استعمال فرمایا۔ دودھ استعمال کرنے کے بعد پوچھا لانے والے سے، آپ نے فرمایا بھائی دودھ کہاں سے لائے ہو؟ بڑا مزیدار دودھ ہے، بڑا لذیذ ہے۔ اس نے عرض کیا حضور میں فلاں چشمے پہ گیا ہوں، وہاں صدقے کے جانور پانی پی رہے تھے اور ساتھ ملازم بھی تھے ان کے رکھوالی کرنے والے۔ میں وہاں پہنچا ہوں، میں نے کیا دیکھا؟ ان کے پاس پہنچا ہوں، صدقے کے جانور جو ہیں وہ پانی پی رہے ہیں اور انہوں نے مجھے دودھ دو کر دیا ہے، اور میرے دل میں خیال آیا کہ دودھ جو ہے وہ بڑا مزیدار ہے، میں امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ آپ نے انگوٹھا ڈالا ہے گلے کے اندر، فوراً کہہ کر دی، اور جو پہلے بھی کچھ کھایا پیا تھا وہ سب کچھ نکال دیا۔ یہ ہے تقویٰ پرہیزگاری۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے، آپ نے مہاجرین کا وظیفہ مقرر فرما دی کہ اب جو ہے حالات بہتر ہو چکے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب وظیفہ مقرر فرما دیا، ہر ایک کا 4000 روپے، ہر ایک کا 4000، ہر ایک کا 4000 مقرر فرما دیے۔ لیکن اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر، وہ بھی مہاجر تھے، ان کا 3500 مقرر کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کیا مسئلہ ہے؟ جتنے مہاجرین مکہ چھوڑ کے آنے والے مدینہ کی طرف، سب کا وظیفہ آپ نے 4000 مقرر کیا ہے، لیکن اپنے صاحبزادی عبداللہ ابن عمر کا آپ نے 3500 مقرر کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، سنو، سب نے ہجرت کی ہے، میرے بیٹے نے بھی ہجرت کی ہے، لیکن میرے بیٹے کو والدین کا سہارا تھا۔ دوسروں نے ہجرت کی ہے اپنے سر پہ، لیکن عبداللہ ابن عمر کو والدین کا سہارا تھا، اور والدین کے سہارے میں انہوں نے ہجرت کی ہے، اس لیے ان کا وظیفہ جو ہے وہ 3500 مقرر کیا، اور باقیوں کا 4000 مقرر کیا ہے۔ آج جب گھر کی بات آتی ہے تو پہلے دیکھا جاتا ہے، تعلق کی بات آتی ہے تو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر کی بات تھی، اپنے صاحبزادے کی بات تھی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق دیا ہے، فرمانے لگے گھر کی بات ہے، عبداللہ ابن عمر کو تو سہارا تھا ماں باپ کا، والدین کے سہارے پہ مدینہ پہنچا ہے، اس لیے باقیوں کا جو وظیفہ ہے وہ 4000 ہے، اور اس کا جو وظیفہ ہے وہ 3500 ہے۔ اگر آج ہم ہوتے، ہماری سرداری ہوتی، تو سب سے پہلے ہم گھر کو دیکھتے، لیکن عظمت سیدنا فاروق اعظم کو آپ نے گھر بار کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا باقی سب لوگوں کا 4000 ہے، لیکن میرا جو صاحبزادہ ہے اس کا 3500 ہے۔
اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہوں نے فاروق اعظم سے سبق سیکھا ہے، تو ان کے غلام حضرت مولا نافع ایک دن عبداللہ ابن عمر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں بانسری کی آواز آئی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلی ڈال لی، آپ نے راستہ بھی بدل لیا، راستہ تبدیل کر لیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے آگے جا کے پوچھا، اے نافع یہ تو بتاؤ، اب بھی وہ بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ حضور آ رہی ہے۔ تھوڑے آگے گئے، چلتے چلاتے پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، نافع یہ تو بتاؤ اب بھی بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ تو کہنے لگا حضور اب تو آواز نہیں آ رہی۔ پھر آپ نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی، تو نافع نے پوچھا، عبداللہ ابن عمر یہ تو بتاؤ آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، نافع آپ نے سوال تو کر لیا ہے، اس کا جواب بھی سنو۔ جس طرح تو میرے ساتھ چل رہا ہے، ایک دن تھا میں اپنے آقا کے ساتھ چل رہا تھا، ایک دن تھا میں اپنے آقا کے ساتھ چل رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آواز سنی، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی۔ آپ چلتے رہے، آگے جا کے میرے آقا نے پوچھا، عبداللہ ابن عمر یہ تو بتاؤ وہ بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اس وقت میرا بچپن تھا، میرا بچپن تھا۔ آگے جا کے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اب آواز نہیں آ رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ تو یہ سبق ملا ہے ہمیں تقوی پرہیزگاری کا، کہ یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے کہ وہ کیسے اختیار کرنی ہے۔ آوازوں کو نہیں سنا، اس سے پتہ چلا ہر اعضاء کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت جو ہے 4 بندوں پہ مشتاق ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، میرے آقا نے فرمایا روزہ دار پہ جنت مشتاق ہے۔ جنت چاہتی ہے کہ روزہ دار داخل ہو، اور ان کے لیے خاص دروازہ بنا ہے، خاص دروازے کا انتظام، مین گیٹ جیسے کہتے ہیں،